اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت ملک الموت نے کہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں ویسا ہی ہوتا یا اسے دیکھتا تو میں اس کے ساتھ دوستی کرتا۔ اس کے بعد اسرائیل غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو آپ کی آواز ایک کوس تک جاتی، اور اس آواز کو جو سنتا وہ کہتا کہ یہ آواز تو حضرت خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے تمنا کی، اے خدائے وند، تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اگر یہ چیز تو مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو بہت ہی اچھا ہے۔ پس خدا کی درگاہ میں عرض کی، قول تعالی۔ ترجمہ: اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب دکھا مجھ کو کہ کیوں کر جلاتا ہے تو مردے کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: کہا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ تو فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی، قول تعالی۔ ترجمہ: کہا حق ہے فرمانا تیرا، مگر اس واسطے کہ تسکین ہوئے میرے دل کو۔ باری تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: حکم میں فرمایا کہ تم پکڑ لو 4 جانور اڑنے والے، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر کے بلا لو، پھر ان کے ٹکڑے کر ڈالو اور پھر ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دو، پھر تم ان کو بلاؤ، وہ تمہاری آواز پر اپنے اپنے جسم کی طرف ہر ٹکڑا آئے گا اور وہ میرے حکم سے اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گے اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ بحکم الہی حضرت خلیل اللہ جانور لائے، ایک ان میں طاؤس تھا اور دوسرا مرغ اور تیسرا کوا اور چوتھا ایک کبوتر تھا۔ ان کو انہوں نے پالا اور اچھی طرح سے اپنے سے ہلایا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ہم سے اچھی طرح مانوس ہو چکے ہیں اور ان کو پہچان بھی لیا تاکہ بھول نہ ہونے پائے، پھر ایک دن ان سب کو ذبح کر ڈالا اور اس کی تقسیم اس طرح سے کی کہ ایک پہاڑ پر ان چاروں جانوروں کے سر رکھے اور ایک پر پاؤں اور ایک پر دھڑ اور ایک پر ان کے تمام بالوں کو رکھا، اور اپنے دل میں اطمینان بھی کر لیا کہ خداوند قدوس کی قدرت کے مناظر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک جانور کو پکارا تو اس کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا، پھر کچھ دیر میں دھڑ اس سے آ کر مل گیا، پھر پاؤں ملے، پھر آخر میں پر آ کر مل گئے، اور جب وہ اپنی پہلی اصلی حالت میں ہو گیا تو وہ دوڑتا ہوا چلا آیا۔ اسی طرح چاروں جانور باری باری سے درست ہوتے گئے اور اپنے اپنے اعضاء سے مل کر صحیح سالم اپنی اصلی حالت پر اڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام 4 جانور پکڑ، مرغ، طاؤس، کوا اور گدھ۔ بعض نے کبوتر کہا ہے، پس ان دونوں میں مورخین کا اختلاف ہے۔ سوال: اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاروں جانور کو مرغ فرمایا اور دوسرے جانور کا ذکر نہیں ہے؟ مرغ ان جانوروں پر فضیلت رکھتا ہے اور دوسرے جانور اتنی فضیلت نہیں رکھتے۔ مرغ ذبح کرنے کو اس وجہ سے کہا کہ شہوت میں اس سے زیادہ کوئی جانور نہیں، ایسا ہی تو بھی اپنی شہوت کو ترک کر، اور مور کو اس واسطے کہ اس کے برابر زیبا دنیا میں کوئی جانور نہیں، لہذا ایسا ہی تو بھی اپنی زینت کو اور آرائش دنیا کو چھوڑ دے، اور کوے کو اس لیے کہ اس کے برابر کوئی حریص دنیا نہیں، تو بھی ایسا ہی حریص دنیا کو چھوڑ دے، اور گدھ کو اس واسطے کہ اس کی عمر 500 برس سے زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن آخر کو موت ہے، لہذا تم بھی اپنی موت کو زندگی پر ترجیح دے، اور یہ عارضی زندگی پر امید دراز عمر مت کیجیے، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ دنیا کے مشاغل سے بچتے رہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان چاروں جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اور پوست اور ہڈی اور رگ کو ہاون دستے میں کوٹا اور 4 گولیاں بنا کر چاروں طرف ڈال دیں، اور چاروں جانوروں کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر بلایا کہ اے فلاں فلاں جانور، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آؤ اور اپنی پہلی اصلی حالت پر ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز سن کر وہ گولیاں جو جانور کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی تھیں وہ اس طرح آ کر مل گئیں کہ کوئی یہ کہہ بھی نہ سکتا تھا کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا۔ وہ اس طرح آ کر مل گئیں کہ کوئی یہ کہہ بھی نہ سکتا تھا کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا، اور ان کے اعضاء کو کوٹ کر گولیاں بنا دی گئی تھیں۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اللہ کے حکم سے آ گئیں اور چاروں جانوروں کے سر جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ میں تھے اس میں منسلک ہو گئے، یعنی مرغ کے سر میں مرغ کا بدن، مور کے سر میں مور کا بدن، کوے کے سر میں کوے کا بدن اور گدھ کے سر میں گدھ کا بدن آ لگا، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے، اور پھر وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ سے اڑ گئے، اور وہ چاروں جانور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چاروں طرف طواف کرنے لگے، اور یہ طواف کا سلسلہ برابر 7 دن رات جاری رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اسماعیل کو جیسا کہ خدا کی راہ میں دیا ہے ویسا ہی اپنا جمیع مال و متاع بھی دے، تو میرا بندہ خالص و مخلص زیادہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: جب کہا اس کو اس کے رب نے حکم بردار ہو، بولا میں حکم بردار ہوں اپنے رب العالمین کا۔ پس یہ حکم سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال و متاع فقیروں کو لوٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اولاد کی طرف سے مایوس تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 90 برس کی تھی، اور اس وقت تک حضرت سائرہ خاتون سے کوئی فرزند نہیں ہوا تھا، اس لیے بدگمان ہو کر گیو صالح کو حضرت سائرہ خاتون کلاوہ زریں پہنا کر بجائے فرزند کے اس کی پرورش کرنے لگیں۔ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے 7 رات دن تک مسافروں کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 شخص جو ان نیک روح مثال غلاموں کے مزین ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، سلام کیا۔ اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام سے دیا، اور یہ خیال کیا کہ سب آدمی ہیں، حالانکہ وہ سب فرشتے تھے۔ ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر لے گئے۔ قول تعالیٰ۔ ترجمہ: اور آ چکے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، بولے سلام ہو تم پر، اور وہ بولے سلام ہو تم پر۔ پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک گائے کا بچہ، تلا ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سائرہ خاتون، اے سائرہ، 7 دن بعد آج مہمان عزیز و مکرم آئے ہیں، جو چیز تم عزیز رکھتی ہو ان کے واسطے بھی وہی چیز لے آؤ۔ حضرت سائرہ بولی کہ اے حضرت، میں اس بچڑے سے زیادہ عزیز کسی چیز کو نہیں رکھتی ہوں، اور اس سے بامنزلہ فرزند کہ میں نے پالا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کو قربانی کر کے اور تل کر آپ کے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دوں۔ چنانچہ حضرت نے اسے اسی وقت ذبح کیا اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کر رکھا، اور آپ خود بھی ان مہمانوں کے ساتھ سر نیچا کیے بادب کھانے لگے۔